बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 केसेस, 3 मुकदमात को शुरू करने की कोशिश, बुशरा बीबी की रिहाई और डील की बातें, सेनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफा, काजी फायज ईसा की लंदन में इज्जत अफजाई और हुकूमत के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते। तो हम पहली बात हम जो शुरू करते हैं वो करते हैं कि हुकूमत, ये हमने परसों भी बात की थी कि हुकूमत के 3 बड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये तीनों बैनुल अक़वामी दौरों पर हैं। बिलावल जरदारी दुबई में हैं, मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए हैं, जिद्दा में हैं, जहां उन्होंने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, और मियां नवाज शरीफ जो लंदन गए और लंदन से फौरन ही अमेरिका चले। हालांकि इससे पहले वो कई बरस तक लंदन में रहे, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं गए। मियां साहब जब बाहर गए तो वहां पाकिस्तानियों ने न्यूयॉर्क में, लंदन में, एयरपोर्ट्स पर उन पर बड़ी ही उनकी हुटिंग उन पर हुई, उन पर जुमलेबाजी हुई, उन पर नारे लगे, यानी पाकिस्तान के खिलाफ काम करने। लेकिन वो गए क्यों? वो इस वक्त बुनियादी तौर पर बात ये करने गए हैं। पहले हम बात करते हैं बिलावल जरदारी, क्योंकि बिलावल जरदारी दुबई गए हुए हैं और दुबई भी एक बहुत अहम मरकज है जहां से हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को लाइन ऑफ एक्शन या गाइडलाइन दी जाती है और उनका खासा असर रसूख है और वो उस पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सियासी जमातों पर भी और हुकूमत को भी कर्जे और इमदाद की मदद। फिर मियां शहबाज शरीफ गए तो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं, उनके चूंकि डोनाल्ड ट्रंप से जाती मरासिम हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह मौका अच्छा है इस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके उनके जरिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो उनके जरिए कुछ फेवर हासिल किया जाए और उन्हें बताया जाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी हुकूमत अमेरिका के लिए क्या कर सकती है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ जो है वो लंदन गए और फौरन ही अमेरिका चले गए। अमेरिका में जो बाइडेन इंतजामिया से मुलाकातें और उन्हें अपनी ऑफर्स दे दी गई। ऑफर्स क्या हैं? कश्मीर को भूल जाना, भारत की खित्ते में बालादस्ती, ईरान के खिलाफ कोई मदद ना करना, ईरान से कोई गैस पाइपलाइन ना लेना, अफगान तालिबान के खिलाफ काम करना और चीन को रोकने के इकदाम। यानी वो 5 पॉइंट जिन पर अमरीकी हुकूमत काम कर रही है। बज़ाहिर एक 5वां जो ईरान वाला है, उससे मैं मुत्तफिक तो कभी भी नहीं हूं कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं या इसराइल और ईरान एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं इस पर कभी कायल नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसमें मसाइल बहुत कम हल होते हैं और शोर ज्यादा किया जाता है, पब्लिसिटी ज्यादा की जाती है। ईरान पर कभी अमेरिका ने हमला नहीं किया, हालांकि अफगानिस्तान जहां गंदम तक नहीं होती वहां घुस गया, तोड़ा बोरा कर दिया उसने। ईरान के लिए किसी की फिजाई हदूद की जरूरत नहीं है, वो समंदर के रास्ते से भी घुस सकता है, यानी हमारी फिजाई हदूद को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, लेकिन फिर भी ईरान पर वो कभी नहीं गया। तो बहरहाल मैं ये समझता हूं, मेरी जाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि ईरान, अमेरिका और इसराइल ये
وچوں ایک ہیں، بظاہر شور مچاتے ہیں۔ دوسری، سینیٹر ثانیہ نشتر نے استعفیٰ دے دیا، ان پر بہت دباؤ تھا، آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے انکوائریاں بھی وہ کی۔ بہت ہی دھڑلے والی خاتون، بہت اعلیٰ فیملی کی، پشاور کی خاتون، پڑھی لکھی خاتون، پی ایچ ڈی، اور انہوں نے جس طرح کورونا کے دوران لوگوں کی مدد کو مینج کیا، وہ میں کم از کم ذاتی حیثیت میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ پھر ایک مصیبت کھڑی ہو گئی بشرا بی بی کی رہائی کے بعد سے، اور علیمہ خانم اور بہنوں سے، عمران خان کی بہنوں کی رہائی کے بعد سے، کہ یہ ڈیل ہو۔ اب شور یہ مچایا جا رہا ہے کہ انہیں، کیونکہ وہ پشاور چلی گئی ہیں، ہم نے اپنے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ وہ لاہور جا رہی ہیں، اور وہ اسٹریٹجی وائز ان کی جو تبدیلی تھی وہ بہت اچھی تھی، کہ وہ نہ صرف پشاور موٹر وے پر جانے کی بجائے، لاہور جانے کی بجائے وہ پشاور چلی گئیں۔ پشاور میں چونکہ کے پی کے میں حکومت بھی ہے پی ٹی آئی کی، تو وہاں محفوظ بھی تھیں ہیں، اور وہاں سے انہیں حفاظتی ضمانت بھی مل گئی۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ڈیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈیل اگر کرنی ہوتی تو عمران خان کب کے کر کے باہر جا چکے ہوتے۔ ڈیل کر کے پاکستان میں رہنا کم از کم عمران خان کو شیوا نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں 3 مقدمات پر اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے توہین عدالت کا کیس انہوں نے دائر کیا ہے کہ جی توہین عدالت جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن ٹریبیونلز، جس میں ریٹائرڈ ججز کو لگایا گیا ہے، یعنی اپنی مرضی کے ججز ریٹائرڈ، جن کو آپ الگ سے پیسے دیں گے، اور وہ آپ سے پیسے لینے کی خاطر آپ کی مرضی کے فیصلے بھی کریں گے، اور نہیں کریں گے تو بالکل ہی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو جو قانون ہے وہ تو یہ کہتا ہے 180 دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہاں الیکشن ختم ہوئے تقریباً کوئی 8 مہینے ہو گئے ہیں، 240 دن کے قریب ہونے کو آئے، لیکن ابھی تک تو کیسز شروع ہی نہیں ہوئے، الیکشن ٹریبیونل نے کام ہی نہیں شروع کیا۔ ایک جسٹس طارق محمود جہانگیری نے شروع کیا تھا، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی ڈگری اور ان کی فلاں اور یہ اور وہ، تو یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ جی جو انتخابی عذرداری ہے وہ 5 سال تک چلتی ہے، اور اس کے بعد اسمبلی تحریر ہو جاتی ہے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، انہیں کچھ نہیں ملتا۔ دوسرا، انہوں نے توہین عدالت، الیکشن ٹریبیونلز اور فوجی عدالتوں والا نظر ثانی کا کیس انہوں نے چاہا ہے کہ وہ اسے لیں اور اسے منطقی انجام تک پہنچائیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں تو یہ ناممکن تھا۔ تو قاضی صاحب تو جس طرح فیصلے کر رہے تھے اور جو کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کیا، اور جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا اب بھگت رہے ہیں، اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ گزشتہ روز جو لندن میں ان کے ساتھ واقعہ ہوا کہ وہ اپنے ہوٹل سے نکل کر تقریب میں جانے کے لیے جہاں انہیں اعزاز بخشا جانا تھا، اس سے پہلے پاکستانیوں نے انہیں اتنا بڑا اعزاز دیا کہ وہ جس گاڑی میں نکلے اس میں منہ اپنے گھٹنوں میں چھپائے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ کوئی خاتون تھی، یقیناً ان کی مسز ہوں گی، انہوں نے بھی اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم جب اختیار اور طاقت میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں زمینی، جو زمینی خدا جو ہے نا وہ فرعون ہی ہوتا ہے۔ ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کو دیکھ لیں، وہ جس طرح لوگوں کے بارے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، ان کی تو ٹانگیں کانپتی تھیں، بلکہ کانپیں ٹانگتی تھیں بھارت کا نام سن کے، اور فرماتے تھے کہ میرے ٹینکوں میں پٹرول نہیں ہے، اور یہ اکیلے میں بھی نہیں کہتے تھے، 20 25 صحافیوں کے سامنے فرما دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ مینجڈ تھے انڈیا کے مقابلے میں، اور انہی کی بدولت، انہی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر ہمارا تباہ و برباد ہوا۔ اب ہم مسئلہ کشمیر حل بھی کرنا چاہیں تو شاید ہم وہ سب نہ کر سکیں جو پہلے کرتے رہے ہیں،
حالانکہ ہم بڑا شور کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن ہمارے کسی اینالسٹ کو یہ نہیں پتا کہ جس وقت کشمیر میں بھارتی فوجیں آئی تھیں تو اس وقت قائد اعظم نے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا تھا کہ پاکستانی فوجیں کشمیر میں اتار دی جائیں، لیکن اس گورے کمانڈر ان چیف نے پاکستان کے گورنر جنرل کی بات نہیں مانی اور پھر کشمیریوں اور پختونوں نے مل کر جتنا علاقہ آزاد کروا لیا، حالانکہ وہ آگے بڑھ رہے تھے لیکن جنگ بندی کروا دی گئی، اور وہ جنگ بندی اقوام متحدہ نے کروائی۔ مزیدار بات یہ کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان نہیں گیا تھا، بھارت گیا تھا۔ بھارت نے جا کر کہا تھا کہ ہمیں منظور ہے، ہم استصواب کرائیں گے۔ استصواب کیا خاک کروانا تھا، انہوں نے ٹائم گین کرنا تھا، اور پھر ہمارے ہاں ہی ہمارے اندر ہی انہوں نے غدار ڈھونڈنے تھے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ انہیں میر صادق اور میر جعفر بہت آسانی سے مل جایا کرتے ہیں، اور ہمارے میر جعفروں نے کشمیر کو تباہ و برباد کر دیا اور کشمیر کی آزادی کی تحریک کو ناکام کر دیا، رسوا کر دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔